بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محب وطن باشعور پاکستانیوں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عمران خان کی اس حکومت کو سپورٹ ضرور کرتا ہوں، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ آج میں اس کی پہلی وجہ کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ میں عمران خان کی موجودہ حکومت کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، ایک وقت تھا جب میری مسجدیں محفوظ نہیں تھیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں تھیں، میرے مدرسے محفوظ نہیں تھے، میرے سکول محفوظ نہیں تھے، میرے گلی چوراہے محفوظ نہیں تھے، میرے صحت کے مراکز محفوظ نہیں تھے، میری معیشت کا بٹھا بٹھا دیا گیا تھا۔ انڈسٹریل سرمایہ دار میرے ملک سے سرمایہ نکال کر دبئی، بنگلہ دیش، انڈیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھاگ چکے تھے، لیکن مجھے ہی دہشت گرد کہا جا رہا تھا۔ میرے ہی بھائی، میرے ہی دوست احباب، میرے ہی رشتہ دار، میرے ہی ہم وطن، میرے ہی ملک کے شہری شہید ہو رہے تھے اور مجھے ہی دہشت گرد کہا جا رہا تھا۔ مجھ سے ہی بار بار ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ میرے ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے ہندوستان پوری دنیا میں ہمارے چہرے کو ایک دہشت گرد کے طور پر اس نے چمکا کے رکھ دیا تھا۔ پوری دنیا میں ہمیں تنہا کرنے کے لیے شروع سے لے کر انڈیا کی پاکستان کے متعلق یہی پالیسی رہی ہے۔ خاص طور پر جب سے مودی کی حکومت آئی ہے 2014 سے، اس کی شدید ترین کوشش یہی رہی ہے کہ افغانستان کے راستے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرنا، پاکستان میں دہشت گردی کو انتہائی لیول تک لے جانا، اس کے حصے کرنا، اس کو دنیا کے لیے انتہائی دہشت کی علامت بنا کر پیش کرنا، انتہائی غیر محفوظ ترین ملک بنا کر پیش کرنا، اور دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنا، پاکستان کو ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا، یہ انڈیا کی پوری پالیسی تھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے حکمرانوں کی پالیسی کیا تھی؟ وہ جب باہر جاتے تھے امریکہ میں ایسے جھکے ہوتے تھے کہ جیسے ہم ہی دہشت گرد ہیں، جیسے ہمارا ہی سارا قصور ہے، ہمارے ملک میں یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہم خود ہی کروا رہے ہیں۔ ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے سب سے بڑے ملزم ہم خود ہی ہیں۔ انڈیا ہمیں دنیا میں تنہا کرنے کی پالیسی پر گامزن تھا، انڈیا ہمیں تباہ و برباد کرنے کی پالیسی پر گامزن تھا، ہمارے ملک کو توڑنے کی پالیسی پر گامزن تھا، ہمارے ملک میں انتشار کو پروان چڑھانے کی پالیسی پر گامزن تھا۔ ہمارے حکمران اس کے ساتھ اپنے پیار و محبت کی، اپنے پرسنل تعلقات کی پینگیں چڑھانے کے چکر میں تھے۔ کس کو شک ہے کہ مودی سے شروع سے لے کر پالیسی پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا، کسی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے دعوے یہی ہیں پاکستان کو ہم نے دنیا میں تنہا کر دیا، شروع سے لے کر دیکھ لیں آپ۔ اس میں کون سی ڈھکی چھپی چیز ہے؟ ان کی پلاننگ یہی ہے، دنیا میں پاکستان کو تنہا کرنا، پاکستان کے حصے کرنا، پاکستان کو اس قابل بنانا کہ یہ چلنے کے قابل ہی نہ رہے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا۔ میں عمران خان کی حکومت کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ ایک وقت تھا کسی بھی فورم پر ہمارے لیڈر انڈیا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ دہشت گردی کو لیبل پر اپنے منہ پر انہوں نے چپکوا لیا تھا دنیا میں۔ عمران خان نے آ کر ہمیں اس قابل بنایا، اب کسی بھی فورم پر انڈیا ہمارے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہیں کرتا۔ جہاں پتہ ہوتا ہے عمران خان نے جانا ہے وہاں مودی جانے کی جرت نہیں کرتا۔ ان کے صحافی، ان کے دانشور، ان کے دوسرے چینلز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے دنیا میں اس کو ننگا کر دیا ہے۔ ہم نے دنیا میں انڈیا کی دہشت گردانہ پالیسیوں کو ہم نے ننگا کر دیا ہے۔ ہم نے ہندوازم کی پالیسی کو دنیا میں ننگا کر دیا ہے۔ اس وقت مودی دنیا میں قابل نفرت ہے۔ ہمیں تنہا کرنے والا خود تنہائی کا شکار ہوتے جا رہا ہے۔ کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، ہر جگہ پر اس پر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ ہمیں توڑنے کی کوشش کرنے والا اس وقت اپنے ملک میں اس قدر الجھا ہوا ہے کہ ابھی انڈیا کو اپنی پڑی ہوئی ہے،
کہ اس کے کتنے حصے ہوں گے، اس کا کیا ہوگا۔ مجھے فخر ہے اس وقت اپنے لیڈر عمران خان کی خارجہ پالیسی پر، جس نے انڈیا کو تنہا کرنے کے لیے، جو شروع سے ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہم نے کبھی نہیں کی۔ ہم نے ہمیشہ پتہ نہیں کچھ لے کر، پتہ نہیں بکاؤ، پتہ نہیں ہمارے لیڈر بکے ہوئے تھے یا پتہ نہیں ان کی کیا کیا مجبوریاں تھیں، جن کی وجہ سے ہم نے انڈیا کے خلاف کبھی کوئی حکمت عملی ترتیب نہیں دی۔ ہم ہمیشہ بیک فٹ پر رہے، ہم ہمیشہ دفاع پر رہے، یا ہم ان سے دوستی بڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ لیکن عمران خان واحد لیڈر ہے جس نے دنیا میں ہمارے دہشت گردانہ چہرے کو، جس پر دہشت گردی کا لیبل چسپاں ہو چکا تھا، ہمیں ایک پرامن قوم کے طور پر، ہمیں ایک باشعور قوم کے طور پر، ہمیں ایک بڑھتی ہوئی دنیا میں ایک معیشت کے طور پر، دنیا میں ایک ترقی پسند قوم کے طور پر، دنیا میں ایک پرامن قوم کے طور پر، دنیا میں ایک ماڈرن سٹیٹ کے طور پر، دنیا میں ایک اسلامی ملک کے طور پر، دنیا میں ایک ریاست مدینہ کے تصور کے طور پر دنیا میں پیش کیا ہے۔ مجھے فخر ہے عمران خان پر۔ ریاست مدینہ بنے گی، ضرور بنے گی۔ کئی لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ ریاست مدینہ دن میں نہیں بن گئی تھی، مہینے میں نہیں بن گئی تھی، 1-2 سال میں نہیں بن گئی تھی، 25 سال کی محنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد پھر آدھی دنیا پر وہ عرب جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جن کو دنیا میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دنیا میں فاتح بن گئے، وہ دنیا میں حکمران بن گئے۔ محنت سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی سوچ بدلنے کے لیے کئی سال محنت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن سے بڑا نہ کوئی استاد ہے، جن سے بڑا نہ کوئی ٹیچر ہے، جن سے بڑا نہ کوئی سمجھانے والا ہو سکتا ہے، اتنے سال محنت کر کے اس قوم کو اس قابل بنایا تھا۔ ہماری قوم جس بدترین دلدل میں، اخلاقی برائیوں کے دلدل میں گری ہوئی ہے، اس کو اٹھانے کے لیے چند سال تو لگیں گے، کچھ وقت لگے گا۔ قوموں کی سوچیں بدلنے سے ہی کسی ملک میں، کسی معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، اس وقت تک ہمارا ملک میں بہتری نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیں شعور دے، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچنے کی ہمت اور حوصلہ دے۔